السلام علیکم بچوں آج کی ہماری دلچسپ اور سبق آموز کہانی کا عنوان ہے محنت میں عظمت۔ بچوں، عاصم اور حیدر بہت اچھے دوست تھے۔ دونوں پڑھائی میں بھی بہت تیز تھے۔ کبھی عاصم کی فرسٹ پوزیشن آ جاتی تھی تو کبھی حیدر کی۔ بچوں، دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے حسد محسوس نہیں کیا تھا۔ چونکہ عاصم کا اسکول اس کے گھر کے کافی قریب تھا، لہٰذا وہ پیدل ہی اسکول آتا جاتا تھا۔ عاصم کے گھر کے راستے میں ایک آدمی اپنے طوطے کے ہمراہ فال لے کے بیٹھا ہوتا تھا۔ تو بچوں، ایک دن عاصم نے سوچا کیوں نہ میں بھی اپنی ایک فال نکلواؤں۔ تو لہٰذا عاصم اس طوطے والے آدمی کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو اس بار سالانہ امتحانات میں میری پوزیشن کون سی آئے گی؟ تو اس نے جواب دیا، صاحب یہ طوطا آپ کو فال کے ذریعے بتا سکتا ہے، اور یہ طوطا کبھی غلط فال نہیں نکالتا۔ اس فال کے ذریعے جو بھی نکلے گا بالکل ویسا ہی ہوگا۔ تو بچوں، اسی طرح عاصم اس کی باتوں میں آ گیا۔ تو لہٰذا جب فال نکالی گئی تو عاصم سن کر حیران اور پریشان رہ گیا، کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس بار تم فیل ہو جاؤ گے امتحانات میں۔ تو بچوں، یہ سن کر عاصم بہت پریشان ہوا، اور اس پریشانی کے عالم میں جب وہ گھر پہنچا تو عاصم کی امی اسے دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ اسے پہلے جب وہ گھر آتا تھا تو بہت ہنستا ہوا مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوتا تھا اور اپنی امی سے بہت گرم جوشی سے ملتا تھا، جبکہ آج معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا اور وہ بہت خاموش اور سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ تو اس کی امی کافی پریشان ہوئی کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ تو بچوں، عاصم کی امی نے بار بار پوچھا، لیکن وہ ہر بار ٹال گیا۔ اب یہ تھا کہ عاصم جب بھی کتابیں کھول کر بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہ کرتا پڑھائی میں۔ اس نے سوچا، جب میری قسمت میں ہی اس بار فیل ہونا ہی لکھا ہے تو اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ۔ تو بچوں، اس طرح سے عاصم نے پڑھائی میں دلچسپی لینا بالکل ہی چھوڑ دی۔ عاصم کے ٹیچرز اس کے پڑھائی کے متعلق کافی پریشان ہوئے، کیونکہ وہ دن بہ دن پڑھائی میں بہت کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دوست حیدر بھی بہت پریشان تھا کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے، آخر ایسا کیا مسئلہ ہے جو یہ پڑھائی میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ آخر بچوں، ایک دن حیدر نے عاصم سے اس قدر اصرار کیا کہ عاصم کو بتانا ہی پڑا۔ تو اس نے ساری بات حیدر کو گوش گزار کر دی۔ حیدر عاصم کا بہت اچھا دوست تھا، تو اس نے عاصم کو بہت مخلصانہ مشورہ دیا کہ تم اس آدمی کی بات کا ہرگز یقین مت کرو، بھلا ایک طوطا انسان کی قسمت کا کیسے فیصلہ کر سکتا ہے۔ تم اپنے دل لگا کر محنت کرو، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پھل بھی ضرور عطا کرتا ہے۔ لہٰذا تم دن رات اپنی توجہ پڑھائی پر لگاؤ، دیکھنا تم پھر پہلے کی طرح پہلی پوزیشن حاصل کرو گے۔ تو بچوں، اسی طرح عاصم پھر حیدر کی باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے پھر پہلے کی طرح دن رات محنت کی، اور جب سالانہ امتحانات کا نتیجہ آیا تو عاصم کی پہلی پوزیشن آئی۔ یہ دیکھ کر عاصم بہت خوش ہوا کہ اس کی فرسٹ پوزیشن آ گئی ہے۔ تو بچوں، تب اس کو احساس ہوا کہ واقعی ہی محنت ہی کی بدولت انسان اپنی قسمت بدل سکتا ہے۔ یہ قسمت کا فیصلہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی شرط وہ یہ ہے کہ محنت کرنا ضروری ہے۔